افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اور سلسلہ وہی پچھلے غزوے کا، غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ تم نے بدر میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہاں تمہاری مدد و نصرت کی تھی اور تم وہاں کفار پر غالب آ گئے تھے، وہ نتیجہ اور ثمرہ اطاعت کا تھا، اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گئی تھی تو اللہ کی مدد و نصرت آئی تھی۔ اور ایمان اور یقین کا صلہ نصرت الہی ہی ہے۔ اہل ایمان کو قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی مدد ہی سب کچھ ہے۔ اللہ جب آپ کی مدد کرنا چاہے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی مدد و نصرت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ آیت میں فرما دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد ہوگی تو پھر کوئی غالب نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ کی مدد مشروط ہے اطاعت کے ساتھ، تو آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اہل ایمان کی مدد پھر کون کرے گا؟ یعنی جب تم نے اطاعت چھوڑ دی تو اللہ کی مدد نصرت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی تو پھر کس کی طرف سے ہوگی؟ اور اگلے حصے میں فرمایا اہل ایمان کو بھروسہ اور توکل اللہ ہی پر رکھنا چاہیے، اور اس توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ رہے۔ ایک اور جگہ پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا گیا کہ یہاں مدد کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق جب عمل کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی مدد و نصرت پھر تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ آیت نمبر 161۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپائے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن، پھر پورا پائے گا اس نے جو کچھ کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ
ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، اور یہ واقعہ ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت جب جمع ہو گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک چادر موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے لی ہو۔ یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو ان سے تو کوئی بعید بات نہیں، لیکن اگر مسلمان بھی تھے تو ناسمجھی میں انہوں نے یہ بات کہہ دی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا اختیار تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کا منسوب ہونا بہتر نہیں تھا، اس لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی شدید سزا کا ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ان سے متعلق کسی قسم کا غلول یعنی خیانت کا ارتکاب یہ صدور اس کا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ مال غنیمت تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر یا وہ جبہ لے لیا ہوگا، رکھ لیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا چونکہ غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ رکھی گئی ہے، میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی اس وقت اس کی سزا انتہائی ذلت کا باعث ہوگی، اور فرمایا گیا کہ جن کے اوپر یہ سزا ہوگی وہ چاہیں گے کہ ہمیں اس ذلت سے بچا لیا جائے اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا اور اس طرح کی چیز کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور اتنی ہی دی جائے گی جتنا کہ اس نے خیانت کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ میں یہ بات آ گئی کہ اس خیانت اور اس جرم کی وجہ سے ان کو سزا ظلماً نہیں ہوگی یا ظلماً زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ آیت نمبر 162۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے اللہ کا غصہ کما لیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اب یہاں فرما دیا اس آیت میں کہ وہ شخص کہ جو خیانت کرے، غلول کرے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو اللہ کی اتباع کر رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان دونوں کا درجہ اللہ کے ہاں الگ الگ ہے بوجہ اپنے اعمال کے، کہ ایک اللہ کے غصے کو اس کا عمل ایسا ہے کہ اللہ کا غصہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر ترجیح دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے نعمتوں کا مستحق ہے، اللہ کی رضا کا مستحق ہے، اور جو اللہ کے غصے کو متوجہ کرے اور وہ برے اعمال سے، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 163۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں پچھلی آیت کے حوالے سے فرما دیا گیا کہ اعمال کے اعتبار سے جس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان بندوں کے ویسے درجات ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ درجات آخرت میں جنت کی نعمتوں اور جنت کے درجات کی صورت میں ظاہر ہوں گے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہم درجات عند اللہ، یعنی اللہ کے پاس اجر کے اعتبار سے لوگوں کے درجات ہیں، اور اللہ جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، تو ان اعمال کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے درجات مقرر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 164۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو مبعوث کیا ان میں رسول جو انہی میں سے ہے، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اہل ایمان پر ایک فضل اور احسان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا گیا، اور اس آیت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک خاص انداز میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مومنین پر اللہ کی طرف سے احسان فرمایا گیا ہے، اور احسان فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں کسی اور چیز کے لیے نہیں فرمایا گیا مومنین کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ مومنین پر اللہ کی طرف سے یہ احسان ہوا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے یعنی انہی جنس میں سے بشر کے طور پر، کہ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بلند ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ نے ان کو بشر بنایا اور ان پر اپنی وحی کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، البتہ بات یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے میرا درجہ نبوت و رسالت کے اعتبار سے عام انسانوں سے بڑھا ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلی ذمہ داری یہ فرمائی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، قلب کو پاک اور صاف کرنا، قلب کی جو بیماریاں ہیں، قلب کی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرنا، حسد، بغض، مال کی محبت، دنیا کی محبت، کینہ، یہ سب چیزیں دلوں سے دور کرنا اور تزکیہ کر دینا، پاک اور صاف کر دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری چیز فرمایا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات اور شریعت اور قوانین قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں اس کی تعلیم بھی، اور ان احکامات کی، ان قوانین کی حکمت بھی بتانا، تاکہ دل میں ذوق اور شوق ہو، ترغیب کے حوالے سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل فرمایا گیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ صریح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تاریخ کے حوالے سے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب جاہلیت کے زمانے میں ہر قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، نظریات کی برائیاں، عقائد کی برائیاں، معاملات کی برائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کی ہر قسم کی برائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی تھیں، لوگ واضح گمراہی اندھیروں کے اندر مبتلا تھے، اور یہ قریب تھا کہ یہ اندھیرے انہیں جہنم کے گہرے گڑھوں کے اندر لے جاتے۔ بروایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، اور میرا حال یہ تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا، اس جہنم کے عذاب سے بچا رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔